بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، کھیرے کے چھلکے کو پیشانی پر رکھنے سے درد ختم اور سکون کی نیند آتی ہے۔ نہار منہ ایک چٹکی کالا نمک روزانہ کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد بائیں کروٹ لیٹ کر آرام کرنا چاہیے۔ چہرے کا رنگ سانولا ہو تو لیموں کا پانی چہرے پر لگا کر سو جاؤ۔ چند دنوں میں چہرہ گورا اور چمکدار نظر آنے لگے گا۔ ناخنوں پر ناریل کا تیل لگانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ اگر گھٹنوں اور جوڑوں کا درد ہو تو کھانے کے ساتھ ایک کھیرا ضرور کھایا کریں، اس سے گھٹنوں اور جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوگا۔ توری کی سبزی کھایا کرو، اس سے جسم کی جلد پر چمک جائے گی۔ سخت گرمی میں گوشت کا استعمال کم کیا کریں، اس سے بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ کھٹی چیزوں کا کم استعمال کیا کریں۔ کھٹی چیزوں کی زیادہ استعمال سے جسم میں کافی زیادہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی کا زیادہ استعمال کرو، اس سے مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر دانت میں درد ہو تو آئس کریم کا استعمال کرنے سے گریز کریں، ورنہ درد میں اضافہ ہو جائے گا۔ انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی مت پیو، ورنہ شدید ہیضہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ کالے چہرے کو گورا بنانے کے لیے لیموں تبت کریم میں مکس کر کے اپنے چہرے پر لگائیں، چہرہ دودھ کی طرح سفید اور چمکدار ہو جائے گا۔ ماش کی دال اور دہی کو ایک ساتھ کھانے سے بلڈ پریشر تیزی سے بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ڈپریشن کی بیماری میں پودینے کے پتے سونگھ لیا کریں، اس سے ڈپریشن کی بیماری میں افاقہ ہوگا۔ تیزابیت سے چھٹکارے کے لیے کھانا ٹھہر ٹھہر کر اور چبا کر کھانا چاہیے، اس سے وزن بھی کم ہونے لگتا ہے۔ اگر اپنے معدے کی حفاظت کرنا چاہتے ہو اور ہر قسم کی بیماری سے بچانا چاہتے ہو تو کھانا کھاتے وقت ہر لقمے کو کم از کم 33 بار ضرور چبا کر کھایا کرو۔ گرمیوں میں ٹینڈوں کے سالن کا زیادہ استعمال کریں، یہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سفر کرنے سے ہارٹ اٹیک اور ڈپریشن کا خطرہ اور دماغی صحت اچھی ہو جاتی ہے؟ رات کو کپڑوں پر خوشبو لگانے سے گریز کریں، اس سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ کچے آم آگ پر بھون کر اس کا رس نکال لیں، اس میں گڑ کا شربت ملا کر مریض کو پلا دیں، ہر طرح کی بیماری دور ہو جائے گی۔ جس کپڑے پر زنگ لگ جائے اس پر آلو رگڑ لیں تو زنگ اتر جاتا ہے۔ چہرے پر ناریل کا تیل مل لینے سے چہرے کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ جنہیں غصہ زیادہ آتا ہو وہ کشمش کھایا کریں۔ کمر درد کا مسئلہ ہو تو ماش کی دال میں سونف ڈال کر پکا کر کھانے سے کمر درد میں آرام ملتا ہے۔ لیموں کے رس میں زیتون کا تیل ملا کر خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں کھجور کا درخت موجود ہو اس گھر میں 100 سال تک غربت نہیں آتی۔ جس گھر میں کالی بھیڑ ہوتی ہے وہ گھر بد نظری سے ہمیشہ بچا رہتا ہے۔ کانوں کے اندر خارش کا ہونا یادداشت کم ہونے کی علامت ہے۔ بائیں جانب سوتے ہوئے ڈراؤنے خواب کا آنا گھر میں کالے جادو کی علامت ہے۔ جو عورت روزانہ کمر کے بل سوتی ہے اس کو سر درد کی شکایت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جس کے منہ کا ذائقہ کڑوا رہتا ہو
اسے الائچی کا ایک بیج وقفے وقفے سے چبانا چاہیے۔ اگر بجلی کی استری کو زنگ لگ جائے تو کھانے والے سوڈے سے زنگ اتر جاتا ہے۔ ماش کی دال کھانے سے جسم پر پڑنے والے سفید داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کی آواز بیٹھ جائے وہ سونف کے دانے چوس لے، آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں جو بندہ پانی پیتا ہے تو سمجھ جاؤ اس کے رزق میں کمی ہو جائے گی۔ سر کے بال گر گئے ہیں تو سنبل کے درخت کا پتا سر پر باندھ کر سویا کرو، بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ چھپکلیوں کو گھر سے بھگانے کے لیے مختلف جگہوں پر انڈوں کے کھول رکھنے سے چھپکلیاں بھاگ جاتی ہیں۔ اگر آپ اپنے جسم کو چست بنانا چاہتے ہیں تو ناشتے میں ابلا ہوا انڈا ضرور کھائیں۔ چاول کھانے کے بعد دودھ نہ پئیں۔ یاد رکھیں بچوں کو ہرگز چائے نہ دیں۔ ڈپریشن کی چند ایک علامات: ہر چیز کو ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں۔ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو خود میں ایک خالی پن سا محسوس ہوتا ہے۔ آپ چاہ کر بھی نہیں سمجھ پاتے کہ آخر آپ کو کیا چاہیے۔ آپ کسی سے ملنا اور بات کرنا نہیں چاہتے۔ آپ تنہا رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ آپ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ آپ سب سے کمتر ہیں اور دوسرے آپ سے بہتر ہیں۔ ہیٹر سے باہر آنے والی ہوا جلد کو بہت خشک کر دیتی ہے۔ ہیٹر کی وجہ سے لوگوں کو نیند نہ آنا، متلی سر درد جیسے مسائل بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے دنیا میں شہد والی نعمت اٹھا لی جائے گی؟ روکھے بالوں کے لیے ٹیشو پیپر پر بیبی آئل لگا کر روکھے بالوں پر پھیریں اور پھر بال بنائیں۔ بیبی آئل براہ راست بالوں پر نہ لگائیں کیونکہ اس سے بال بہت چکنے ہو جائیں گے۔ مچھلی کھانے سے جسم میں خون نہیں جمتا۔ کیا آپ جانتے ہیں بڑا بیٹا والدین سے زیادہ مخلص ہوتا ہے اور آخری نمبر والا بچہ والدین کو زیادہ تنگ کرتا ہے؟ شہد میں لیموں کا رس نچوڑ کر کھا لینے سے ہاتھ پاؤں سن ہونے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ بالوں کو شیمپو کرنے سے قبل انڈا لگانا بہت مفید رہتا ہے۔ بچھو کے کاٹ لینے کی صورت میں اس حصے پر جہاں بچھو نے ڈنک مارا ہو لہسن اور نمک کا لیپ کر دیں۔ اس سے آرام حاصل ہوگا اور زہر کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ جو لوگ رات کو جرابیں پہن کر سوتے ہیں ان کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ معدے کی تیزابیت کے مریض بائیں کروٹ سویا کریں۔ سر کے نیچے فوم کے 2 نرم تکیے رکھیے۔ اپنے سر کو اونچا رکھیے۔ کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ رات کا کھانا 8 بجے تک کھا لیں۔ دیسی انڈے کی صرف سفیدی دودھ میں ملا کر پینا مفید ہے۔ مکئی کا استعمال بھوک بڑھاتا ہے اور بدن کو فربا کرتا ہے۔ گاجر کا جوس بد ہضمی کی وجہ سے ہونے والی جلن میں مفید ہے۔ یہ جسم سے فالتو چربی کو خارج کرتا ہے۔ گاجر کا جوس دل کی صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے کیونکہ اس سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے۔ گاجر کا جوس پینے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے، فالج کے حملے سے بچاتا ہے۔ انار کا رس معدے میں السر اور تیزابیت کی شکایت والے افراد کے لیے مزید مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔